أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تعریفیں خدائے مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام مجتبیٰ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہما مقبلیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. صلی اللہ علیک یا ابا محمد. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، مسلسل آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس عنوان کے تحت میں گفتگو بہت کم کی جا رہی ہے، یعنی کہ سیرت اور تاریخ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے، کل مدت حیات ظاہر کے اعتبار سے 47 برس بیان کی جاتی، 47 ایئرس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے تیسرے برس میں آپ کی آمد کو شمار کیا جائے اور ہجرت کے 50ویں برس میں آپ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. البتہ بعض روایات کے لحاظ سے ہجرت کا دوسرا برس اور ہجرت کا 50واں برس تو یا 48 برس ہیں یا 47 برس مدت حیات ظاہر ہے. اور 47 برس کے سن میں آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت کے کتنے پہلو ہیں کہ جن پر عام طور پہ گفتگو نہیں ہو پاتی. امام کی زیارت نامے کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پیر کے دن بھی اشارہ کیا تھا کہ مخصوص ہے پیر کا دن 2 اماموں کے نام کے ساتھ،
اور ان دو اماموں کے نام کا مطلب پہلے امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد امام حسین شہید کربلا۔ سرکار امام مجتبیٰ کی زیارت نامے کے کلمات میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا، السلام علیکہ یبن رسول رب العالمین۔ ایک کلمہ آپ کی خدمت پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل۔ امام حسن کی شخصیت پر سلام بھیجنے کا طریقہ خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو میرے ساتھ ساتھ خوش نصیب کرے کہ ہم سب مل کر جنت البقیع کی زیارت کے لیے پہنچیں۔ آج پہنچیں تو ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت ہے، زمانہ تبدیل ہو، روزے تعمیر ہوں، حجت خدا کا وجود مقدس ظاہر ہو، پھر امام خود پڑھائیں زیارت امام حسن مجتبیٰ تو غلام خوش نصیب ہوں۔ اس محفل میں آپ بھی شریک ہوں اور میں بھی شریک ہوں کہ جب امام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان کریں تو روایت کے اعتبار سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت البقیع میں جا کر امام حسن کی زیارت کو بجا لائے، پل صراط پر قیامت کے دن جب سارے انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن پل صراط پر زائر امام حسن کے قدم اتنے مضبوط رہیں گے کہ نہ ڈگمگائیں گے، نہ تزلزل قدم میں واقع ہوگا۔ خدا ثبات قدم عطا فرمائے گا زائرین امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ تو سلام پیش کرنے کا طریقہ پیر کا دن ہو یا جنت البقیع ہو، مشترکہ زیارات ہو کہ الگ سے سلام کا انداز بیان کیا گیا ہو، ایک خاص جملہ السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل، آپ پر سلام ہو اے تاویل کے عالم۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ تاویل کے عالم کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن آل محمد سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کو آل محمد سے زیادہ بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔ میں لفظ سمجھنا چھوڑ گیا جان بوجھ کے کہ یہ جملہ کہنا میرا مقام ہی نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ آل محمد سے بڑھ کر قرآن کون سمجھ سکتا۔ میں تو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سمجھانے ہی تو آئے تھے جن کو خدا نے سمجھ عطا کی ہو، وہ یہاں سمجھنے نہیں آئے تھے، یہاں سمجھانے آئے تھے۔ اس اعتبار سے لفظ تاویل کو اگرچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خدا نے استعمال کیا، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 یعنی 7 نمبر کی آیت، پروردگار نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب مجید میں جو آپ پر نازل کی گئی اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، اور محکمات کا مطلب کہ جو اپنے معنی کو ظاہر کریں کسی دلیل اور برہان کے بغیر، کسی قرینے کے بغیر۔ ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات تو ایسی آیات ہیں جو تمام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اگر کسی مقام پر آیت سمجھ میں نہ آئے، آیت متشابہ ہو تو آیت محکمہ اسے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو یہ بعد میں ہے، قرآن کی تفسیر واقعات سے ہو یہ بعد میں ہے، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو یہ پہلے ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں
عرض کر دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی قرآن کا مطالعہ کیجئے تو بعض مقامات پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار کا چہرہ بھی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کا دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، جو اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا قیامت میں رب کا چہرہ دکھائی دے گا؟ اس کا چہرہ ہوگا تو دکھائی دے گا، اور اگر چہرہ ہی نہیں ہوگا تو اس آیت میں دکھائی دینے کے معنی کیا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ایسی ایک سے زیادہ آیات آپ کو ملیں گی رب کے چہرے کے بارے میں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے روئے زمین پر، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کیا خدا کا چہرہ ہے؟ اگر خدا کا چہرہ ہو تو اس چہرے کے استقرار کے لیے ایک سر چاہیے، اور اگر خدا کا سر ہو تو اس سر کی بقا کے لیے نیچے ایک بدن چاہیے، اور جب خدا کا بدن ہو تو کوئی مکان چاہیے، اور جب کوئی مکان ہو تو کوئی سمت چاہیے۔ یہ خدا نہ ہوا بندہ خدا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لفظ پہ غور کیجئے گا کہ پروردگار کا چہرہ۔ اب آیت ہے آیت متشابہ، دو قسم کی آیات، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور قرآن مجید کی دیگر آیات متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ قرآن کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ ایسی آیتوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں جو آیات متشابہات ہوں۔ اس سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ چاہتے ہیں فتنہ، اور اس سے وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی تعویل۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، یہ اسی آیت کا تسلسل ہے۔ تو ایک آیت متشابہ، ایک آیت محکم یا محکمہ کہہ لیجئے، ان دونوں کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ایک آیت تو پڑھی آپ کی خدمت، بلکہ دو پڑھ دی۔ رب کا چہرہ، رب کا چہرہ، اس آیت کا جواب کہاں ملے گا؟ لا تدرکہ الابصار، خدا وہ ہے جسے بصارت درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ بصارتوں کو درک کرتا ہے، مگر بصارتیں اس کو درک نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی آیت متشابہات کا جواب آیت سے ملے گا، اور کبھی آیت متشابہات کا جواب آل محمد سے ملے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سب کو زبانی یاد ہے آیت الکرسی؟ کرسی یاد ہو کہ نہ ہو، آیت الکرسی تو یاد ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی نہیں صرف کرسی یاد ہے۔ چلیے دونوں اپنی جگہ اپنے اپنے مقام پر رہیں۔ آیت الکرسی بہت کام کی آیت ہے۔ اس آیت میں لفظ کرسی مشکل لفظ ہے۔ وسع کرسیہ، اس کی کرسی اتنی پھیلی ہوئی، وسع اتنی پھیلی ہوئی، السماوات والارض، کہ سارے آسمان، ساری زمینیں سب کو کور کر رہی ہے۔
شاید یہی آیت نہ سمجھ میں آئی تو خدا کی کرسی کی روایت گڑھ لی گئی کہ خدا کرسی پر بیٹھے گا. جب کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی خدا کے بوجھ سے آواز پیدا کرے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ کو ملا سمجھ بیٹھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ملا کا وزن تو ہو سکتا ہے, ملا کا وزن تو ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی بات کہاں سے بیچ میں لے آئے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی, اب کرسی کا مطلب اس میں 4 نیچے پائے رہتے ہیں, اوپر بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے, اس کو آپ عام زبان میں کرسی کہتے ہیں یا چیئر کہتے ہیں. تو خدا کی کوئی چیئر ہے؟ چلیے زبان پہ لفظ خود ہی آ گیا, لفظ چیئر, مگر بعد میں روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب پوچھا کہ مولا سے, مولا یہ خدا کی کرسی کا مطلب کیا؟ فرمایا خدا کی کرسی کا مطلب خدا کا علم اور خدا کی قدرت ہے. اب وسع کرسیہ کا مطلب وسع علمہ, وسع قدرتہ السماوات والارض. اس کا علم گھیرے ہوئے ہے آسمانوں کو بھی زمینوں کو بھی. اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ آسمان بھی اس کے اختیار میں ہیں اور زمین بھی اس کے اختیار میں ہے. تو آل محمد سے سنا تو بات کہیں اور چلی گئی. ایرے غیرے سے سن رہے تھے, کرسی ڈھونڈ رہے تھے. آل محمد سے سنا تو خدا سمجھ میں آ گیا. اللہ اکبر. اور جو کہ میری زبان پہ لفظ آ گیا تھا, لفظ چیئر. تو سوچئے چیئرمین, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسی والا آدمی نہیں, صاحب اختیار. صاحب اختیار کہ جو اختیارات رکھتا ہو, گھر میں ہو تب بھی چیئرمین ہے, بستر پہ لیٹے تب بھی چیئرمین ہے, نماز پڑھے تب بھی چیئرمین ہے. اگر اتنا سا مفہوم بھی سمجھ لیتے تو خدا کی کرسیاں ڈھونڈتے قدرت خدا سمجھ لیتے. مشکل یہ ہے کہ جنہیں آل محمد نہ ملے انہیں ایسے ہی ویسے ترجمے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ابھی تک لفظ آیات متشابہات, آیات محکمات, یہ 2 قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں. اور آیات متشابہات ہوں یا آیات محکمات, دونوں آیات کو ایک ترجمہ کیا جا سکتا ہے, ایک تفسیر کی جا سکتی ہے اور ایک تعویل کی جا سکتی ہے. ترجمہ اور ہے, تفسیر اور ہے, تعویل اور ہے. السلام علیک ایھا العالم بالتعویل. امام حسن کی زیارت نامے کا جملہ السلام علیک ایھا العالم بالتعویل. سلام ہو آپ پر اے تعویل کے عالم. اور اب تعویل کو سمجھانے کے لیے گرچہ بہت دقت کے ساتھ تو میں پورا اشرح سنوان پہ پڑھ چکا ہوں, لیکن یہ میرا موضوع اس وقت یہاں پر نہیں ہے. تعویل کا ترجمہ, تعویل کہتے ہیں اصل کی طرف پلٹا دینا, کسی بات کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دینا. مسجد نبوی ہے, حلقہ درس الگ الگ بنے ہوئے. ایک جوان مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر ایک جگہ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کے درس قرآن سنا. یہ قرآن میں لفظ شاہد اور مشہود واقع ہوئے ہیں. پوچھا کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا. قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ترجمے الگ ہیں, تفسیر الگ ہے اور تعویل الگ ہے. ترجمہ لغت سے ملے
تفسیر روایتوں سے ملے اور تعویل آل محمد سے ملے. اب جس سے تعویل چاہیے ہو وہ آل محمد کی بارگاہ میں آئے تو ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی. یہ وہاں چلا گیا، درس تفسیر قرآن ہو رہا ہے. آج کل تو بہرحال بڑے بڑے درس تفسیر قرآن ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ان سے پوچھ لیا آپ بتائیں شاہد اور مشہود یہ فاعل اور مفعول کے صیغے ہیں. شاہد اور مشہود، شاہد مطلب گواہی دینے والا، مشہود جس کی گواہی دی جائے گی وہ. اس سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا اس سے شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے. وہاں سے اٹھا ایک حلقہ درسیان، چھوٹی چھوٹی کلاسیں سمجھیے ایک ہی ہال میں ہو رہی. یہاں پر آ گیا، یہاں بھی بیٹھے مفتی صاحب. ان سے پوچھا آپ بتائیے شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ کہ شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روز قربان، عید قربان ہے. تیسرا ایک اور لفظ پڑھ رہا ہے یہاں پر، وہاں پہ آ گیا. ان سے پوچھا کہ شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے؟ شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے. اب عرفہ الگ، بقرہ عید الگ اور قیامت الگ. اللہ اکبر. قبلہ جتنے ترجمے ہیں، جتنی تفسیریں ہیں، کیا ساری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتی؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک عربی کا سادہ سا لفظ شاہد اور مشہود، یہ تینوں قسم کے علماء الگ الگ باتیں کر رہے، اور جب ان تینوں علماء سے علم سمجھ میں نہ آیا تو در آل محمد پہ سر جھکایا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آیا. کہ مولا آپ بتائیے شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے؟ امام نے دو الگ الگ مقامات سے دو آیات کی تلاوت فرمائی. ایک مقام جو آپ سب کو شاید زبانی یاد بھی ہو، سورہ احزاب، جب پروردگار اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے کہ انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. خدا اپنے محمد کو شاہد کہتا ہے اور ملا جمعے کے دن کو شاہد کہتا ہے. اللہ اکبر. بالکل قرآن کی واضح آیت. سورہ قیامت کی آپ نے آیت کوٹ کی. امام حسن فرماتے مشہود سے مراد ذالک یوم مجموع، خدا کہتا ہے وہ جب سب کو جمع کیا جائے گا. وہ مشہود وہی یوم مجموع ہے، وہی یوم مشہود ہے. تو شاہد محمد مصطفیٰ ہوں گے، قیامت میں جس کی گواہی دیں گے وہ مشہود ہو جائے گا. تو قرآن سے اللہم صلی علی محمد وعلی تو امام حسن کی شخصیت میں لفظ ایہا العالم بالتاویل کا عنوان آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں. اور کل ایک سوال بھی آ گیا تھا، وہ سوال نہ بھی آیا ہوتا تو مجھے بیان تو کرنا ہی تھا. اور اس سوال پہ جانے سے پہلے بس ایک وضاحت اور کر دوں آپ کی خدمت میں، لطیف وضاحت ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے کہ تاویل کیا ہے اور تنزیل کیا ہے. اور اب نام لیے بغیر بسا اوقات باتیں پڑھنی پڑتی ہیں.
یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. فلان یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. یہ قرآن کی آیت ہے. کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. جب قرآن قرآن ہو کر نام لیے بغیر فلان کہہ سکتا ہے تو ہم محبان قرآن ہو کر اگر فلان کہہ دیں تو کیا مسئلہ ہے. چلیے آپ کی خدمت میں چھوٹی سی مثال. اور اب یہ سرزمین حجاز پر مکۃ المکرمہ میں اس وقت کی حکومت نے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمی السید محسن الحکیم کو سرکاری حج کی دعوت پہ بلایا تھا. یعنی ایک شاہی مہمان کے طور پر بلائے گئے تھے. اور جب ان کی ملاقات کروائی گئی اس وقت کے جو امام کعبہ تھے تو دو بڑی شخصیات اپنے اپنے مکتب کی، ایک مکتب تشیع، ایک مکتب امت مسلمہ غیر تشیع، امام کعبہ. اور دونوں کی ملاقات کس ماحول میں ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک شاہی مہمان اور ایک شاہی میزبان، دونوں کی ملاقات ہوئی. تو امام کعبہ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک موضوع نکال لیا. امام کعبہ اس زمانے میں آقا محسن حکیم کے دور میں جو تھے وہ نابینا تھے. امام کعبہ اب ملاقات شروع ہوئی تو ملاقات میں سلام علیک اور خیر و عافیہ جیسے طریقہ ہوتا ہے رب کا. تو کیا تشیع میں اور غیر تشیع میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام کعبہ. جس لیول پہ بیٹھے ہوئے اس لیول کی بات کریں گے. سوائے ایک فرق ہے، نہ اذان کا فرق انہوں نے بیان کیا، نہ اقامت کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا. ایک فرق. کیا فرق؟ کیا فرق یہ ہے کہ ہم تنزیل کو مانتے ہیں اور آپ تعویل کو مانتے ہیں. بس یہی فرق ہے. غیر تشیع تنزیل کو مانتے ہیں، جیسا قرآن نازل ہوا ہو بس ویسا مان لو. ہم کہتے ہیں جیسا قرآن سمجھایا گیا ہو ویسا مان لو. تو تنزیل قرآن کا نزول، تعویل قرآن کے اصل معنی کی طرف رجوع. بات واضح ہو گئی؟ اب اتنے اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی. سید محسن الحکیم فرمانے لگے ان کے جواب میں کہ اگر ہم نہ ہوتے تشیع تعویل والے تو آپ جہنم میں ہوتے. اچھا یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کوئی غصہ کرے کوئی کچھ اور کہہ دے. یہ بہت بڑی علمی شخصیات دونوں مکاتب فکر کی ہیں. اگر انہوں نے جملہ کہا تو کوئی وزن تو ہوگا نا. جیسے ہی جملہ سنا تو اب امام کعبہ کو برا لگا. کیا بات کر دی آپ نے؟ تو فرمایا ناراض مت ہوئیے، قرآن کی آیت ہے. پھر آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستہ گمراہ کر چکا ہوگا، اضل سبیلا. تو یہ تنزیل ہے. اگر تعویل نہ ہو، صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہ اکبر. تو تعویل کیا ہے اس کی؟ جو دنیا میں راہ حق نہ دیکھ سکے وہ آخرت میں راہ نجات کیا دیکھے گا؟
تو اگر تعویل نہ ہوتی تو قبلہ آپ کہاں پر ہوتے؟ اللہ اکبر. خیر یہ ایک لطیف سی وضاحت تھی، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. اب آئیے سوال، اور سوال بڑا سیریس ہے، سیرت امام کے حوالے سے کثرت ازواج کے بارے میں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی. تین بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی روایات کو تیار کر کے امام کی شخصیت پر اتہام واقع کیا ہے. ان میں سے ایک نام شخص ابو طالب المکی. ابو طالب المکی جو امام حسن کے بارے میں روایات کو بنا بنا کے لکھتا رہا، یہ پیدا کب ہوا ہے؟ حسن اتفاق سے آج ہم نے سرنامے کلام کے آیت کے بعد کچھ وضاحت کی تھی. ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا سن کیا ہے؟ 50 سن آف ہجرہ. کربلا کے واقعے سے تقریباً 10 سال پورے مکمل، اور اگلا مہینہ 11ویں برس کا محرم، ایسے ہی. اور جس نے یہ روایات کثرت ازواج کی امام کے خلاف لکھی ہیں وہ پیدا کب ہوا؟ 382 سن ہجرت میں. 350 سال کے بعد جو دنیا میں آ رہا ہے وہ قلم اٹھاتا ہے تشنیع کرنے کے لیے امام کی شخصیت پر. دوسرا نام امام کی شخصیت کے خلاف لکھنے والوں میں ابو الحسن المدائنی. ابو الحسن المدائنی دنیا میں کب آیا؟ امام کی شہادت کے 150 سال کے بعد. تیسرا شخص شبلنجی حسن ابن مومن، یہ دنیا میں آیا امام کی شہادت کے 1150 سال کے بعد. اور یہ تین شخصیات نے الفاظ کیا لکھے، کیونکہ اب بالکل اس موضوع پر اگر میں نکل جاؤں تو یہ بہت طویل موضوع ہے، اور میں اس موضوع پر پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں امام کی کثرت ازواج کے حوالے سے. تو بات کو بالکل سمیٹ کر خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ساری روایتوں کے گڑھے جانے کے واقعات آپ یاد رکھیں. اول تو وہ دور ایسا گزرا ہے جس دور میں احادیث کے بیان کرنے پر لگا دی گئی پابندی. کوئی حدیث پیغمبر نہ کہنے پاتا تھا نہ لکھوانے پاتا تھا، سوائے آل محمد کے در کے باقی سب کو بند کر دیا گیا تھا. 100 سال کے بعد پابندی اٹھائی گئی تو اتنی حدیثیں صاحبان اقتدار کی حمایت میں، کبھی گورنر کی حمایت میں، کبھی بادشاہ کی حمایت میں، کبھی اور افراد کی حمایت، اتنی تیار کر لی گئیں کہ اب پابندی اٹھا لی گئی. اب جو حدیثیں 100 سال کے بعد لوگوں نے بیان کرنا شروع، مکس ایسی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا کہ اصل پیغام محمد کیا ہے اور گڑے ہوئے الفاظ کیا ہے. اس کا علاج آل محمد نے اس سے پہلے کر دیا تھا. فرمایا اگر ہمارا کوئی کلام تم تک پہنچے تو قرآن سے ملا کے دیکھنا، اگر قرآن سے ملے تو ہمارا ہے ورنہ دیوار پہ دے مارنا. اس سے بہتر کوئی اور علاج صلوات پڑھے محمد ممکن نہیں.
اب غور کیجئے 75 بیویاں مولا کی لکھا، 95 بیویاں، 150 بیویاں، 300 بیویاں، فیگر بڑھتا گیا یہاں تک کہ 700 تک پہنچا دیا۔ کتنی؟ 700۔ ابھی پھر غور کیجئے کہ کل امام کی مدت حیات ظاہر کتنی ہے؟ 47 برس۔ 47 برس میں کیا لکھا؟ 700 بیویاں۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کیا مطلب جملے کا؟ کہ اگر 700 بیویاں لکھتے ہو، 75 لکھتے ہو، 90 لکھتے ہو، 95 لکھتے ہو، 45 لکھتے ہو، تو ان بیویوں کے نام کیا تھے؟ یہ تو لکھو۔ ان بیویوں کے نسب کیا تھے؟ یہ تو لکھو۔ ان بیویوں کے علاقے کیا تھے؟ یہ تو لکھو۔ کہ کس بنیاد پر امام نے نکاح کیا اور کس بنیاد پہ امام نے طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ امام معصوم کی شخصیت پر یہ حملہ کرنے والے ظالم ترین افراد ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر بات کو قرآن سے ملا کے دیکھو، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کے سب، آپ بھی برادران اہل سنت کے علماء اکثریت میں اس بات کے قائل ہیں اور رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا کا ارادہ ہے کہ آل محمد سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی شخصیت میں ذرا سا فرق ہو تو خدا کا وعدہ غلط ہو جائے گا۔ اور افضل ترین فرد ہیں تطہیر کے امام مجتبی۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار امام مجتبی کے حوالے سے اب آئیے آپ کی خدمت میں خلاصہ کروں اور مزید۔ یہ ساری باتیں گڑھی جا رہی ہیں۔ عرب کا مزاج رہا ہے، اچھا کیوں نہیں لکھتے کسی اور کے بارے میں؟ مغیرہ کی بیویاں کتنی تھیں؟ لکھو۔ مغیرہ بن شعبہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ لکھو۔ کیوں نہیں لکھتے کہ حاکم شام کے، اس کے خاندان کے، مروان کے خاندان کے افراد کے پاس کتنی عورتیں تھیں؟ نہیں لکھتے۔ یہ سارا ٹارگٹ کیا گیا صرف امام حسن کی شخصیت پر۔ عجیب مشکل، اسی زمانے میں امام حسین بھی موجود ہیں۔ کتنا فرق ہوگا؟ مولا حسین میں، مولا حسن میں کتنا فرق ہوگا؟ اتنا ہی فرق ہے دونوں کی عمر مقدس میں جتنا ایک نارمل حمل کا ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، کیونکہ 6 مہینے سرکار سید الشہداء کا حمل مقدس بیان کیا جاتا ہے۔ تو مولا حسین مولا حسن سے 6 مہینے چھوڑنے سے سمجھیے آپ۔ مولا کائنات کے بارے میں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، امام حسن نے کیوں؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ امام حسن کا مقابلہ ایسے خاندان سے ہے جو انتہائی پست ترین خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ پست بھی یہاں پر ہمیں ناقص دکھائی دیتا ہے۔ کاش کہ منبر کا تقدس اگر نہ روکتا تو شاید کہ اور جملہ کہہ دیتے۔
اس لفظ سے پست اور لفظ کیا استعمال کیا جائے. میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ آل محمد کی بلندی دیکھیے، ان کی پستی دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا طہارت وہاں ہے، نجاست یہاں ہے. تو نجس افراد کو کیا سمجھ میں آئے کہ طاہرین کیا ہوتے. تو امام حسن کی شخصیت، اچھا اگر اتنی بیویاں، اور یہاں تک کہ اگر بیویاں بہت ہوں تو کہتے ہیں طلاق بہت دیا کرتے تھے. لکھا ہے ان لوگوں نے بہت طلاق دیتے تھے. حیرت کی بات نہیں ہے جو اپنی اس بیوی کو بھی طلاق نہ دے، جس کے زہر دیے جانے کا علم ہو خدا کی طرف سے، تو اس کو طلاق نہ دے. اس سے کیسے لکھا کہ وہ طلاق تھے، مطلق تھے. اللہ اکبر. یہ بات تو روایات میں موجود ہے. جب جودہ بنت اشعث کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ عورت زہر دے گی، تو کسی نے کہا مولا پھر اس کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا کیوں ہے، طلاق دے اس کو. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ساری فائلیں کھلیں گی. جتنے کیس بند کر دیے گئے تھے نا اسلام کے، وہ ساری فائلیں کھلیں گی. کس کی رحلت ہوئی تھی اور کس کی شہادت، کس کو زہر یہودی عورت کے نام پر ٹرانسفر کر دیا گیا اور اصل شخصیت کون سی ہے، بینیفیشری کون تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ. میں بہت سمال کے بات کو بیان کر رہا ہوں. فائل جب کھلتی ہے نا، آپ تو بہرحال اس شعبے سے متعلق مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کو فائدہ پہنچا. اللہ اکبر. تو میں نے اشارے میں سارا جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی بات تو بعد میں کیس کھلے گا. ابھی فی الحال تو بات کر رہے ہوں امام حسن کے حوالے سے. آپ فرماتے مجھے یہ عورت زہر دے گی. لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ مولا نے شادی کی کیوں تھی. پھر سوال اٹھائیں گے مولا کے اوپر، تو اٹھائیے اللہ کے اوپر. اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے. پتا تھا کہ نہیں؟ اگر کہتے ہیں پتا نہیں تھا تو اللہ نہیں ہے پھر. اور اگر پتا تھا تو فرشتوں کی محفل میں گھسنے کیوں دیا؟ پتا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا تو اسے چھوڑ کیوں دیا؟ جو الزام خدا پہ لگاؤ گے، اس کا خدا پاک اور پاکیزہ ہے، اس کا ہی تو آل محمد پاک و پاکیزہ. اللہ اکبر. تفصیل میں جائے بغیر میں نے سوال بھی پڑھ دیا، جواب بھی پڑھ دیا. اب صلوات تو پڑھ لیجیے. بات ٹھیک ہے نا؟ کیوں شادی کی؟ اب یہ ایک دلیل ہمارے پاس پہنچ گئی کہ جو مرضی پروردگار وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آل محمد آپ تو وہ ہیں جو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو گھر میں جودہ بنت اشعث، امام کا فرمان کہ یہ زہر دے گی، اسے طلاق دے دیجیے. آپ فرمایا طلاق دینے کے لیے کوئی شرعی عذر چاہیے. فرمایا لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ بے سزا. فرمایا جب تک جرم نہ کیا ہو تو سزا کیسے دے دوں؟
تو جرم سے پہلے سزا نہیں، بغیر عذر کے طلاق نہیں۔ جو اپنی قاتلہ کو طلاق نہ دے وہ بھلا کسی اور کو طلاق دے گا؟ اب آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس عنوان پر اسٹڈی کیا ہوگا، امام حسن کی اولادیں کتنی ہیں؟ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے امام کی اولادوں کے بارے میں کہ آپ کی ایک بیٹی اور 11 بیٹے۔ شیخ مفید لکھتے کہ امام کی کل 15 اولادیں ہیں، 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ اب اگر بیویوں کی تعداد دیکھی جائے تو یہ اولاد کی تعداد 7 میں سوٹ نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی عصمت، آپ کی طہارت ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کی، بلکہ اور سخت جملہ کہوں ویسے ہی ہے جیسے خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ مولا کائنات امام حسن و حسین کا کیسا احترام کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ ان دونوں شہزادوں کو نہیں بھیجتے تھے جنگ کے میدان میں، اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں، آپ کو نہیں بھیجتے۔ کسی نے اعتراض کیا محمد حنفیہ سے کہ آپ کو کیوں بھیجتے ہیں، ان کو نہیں بھیجتے۔ بابا کے پاس آئے تو فرمایا بیٹا تم میرے بازو ہو، یہ میری آنکھیں ہیں، حسن حسین میری آنکھیں ہیں، تم میرے بازو ہو، اور آنکھوں کو بازوؤں کے ساتھ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آنکھیں بازوؤں کے لیے نہیں ہوتی مگر بازو آنکھوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب میدان کی بات آئی تو آج جملہ سن لیں اور بات کو آج تمام کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل آخر دن میں تمام کریں گے، کہ میدان جہاد میں امام حسن کا جہاد کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اندازہ ہے جنگ جمل میں سب سے مشکل تھا جمل کو زمین پر گرانا، یہ زمین پر گرے تو جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ جمل کے طور پہ نہیں ہے، جمل علم کے طور پر ہے کہ جب تک یہ اونچا ہے کھڑا ہوا ہے تب تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اور جمل کے محافظ کتنے سارے تھے، ایسے میں امام نے روانہ کیا محمد حنفیہ کو، جائیے بیٹا جمل کی کونچیں کاٹ دیجئے تاکہ جمل زمین پہ آ جائے۔ آگے بڑھے، اتنے تیر برسے کہ محمد حنفیہ آگے کامیاب نہیں ہو سکے، امام نے واپس بلا لیا اور اسی سیم ٹارگٹ کے لیے آپ نے روانہ کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ بیٹا آپ جائیے۔ آپ گئے، برستے تیروں میں، بہت غور کیجئے گا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو جنازہ امام حسن پہ تیر برسانے والی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ برستے تیروں میں سارے محافظوں کی شدت کے باوجود امام حسن اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اونٹ کی اور جمل کی کونچیں کاٹ دیں، جمل نیچے، علم نیچے، جنگ ختم۔ تو جنگ جمل کا اصل ہیرو امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب جب پلٹ کے واپس محمد حنفیہ، اب سر جھکا ہوا ہے،
امام نے تربیت اولاد کا ایسا سبق یہاں پہ دیا کہ محمد حنفیہ کی پیشانی چوم کے فرمایا بیٹا تم علی کے بیٹے ہو وہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. دونوں بھائیوں کے درمیان امام نے اس بات کو کس طرح سے بیلنس کیا. ایک ہی باپ کے دو بیٹے, دونوں کی ماں الگ الگ, مگر امام نے اپنے بیٹے کو اپنا کہہ کر, حسن کو رسول خدا کا بیٹا کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ مولائے کائنات کی نگاہوں میں امام حسن کا مقام کیا ہے. بس عزیزو, ایک جملہ اور سن لیجئے, بات سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک لے آیا میں آپ کو. امام حسن ایسے مظلوم سردار ہیں کہ جب تک حیات ظاہر میں رہے آپ پر 3 دفعہ حملہ کیا گیا, زہر دیے جانے کے علاوہ. اللہ اکبر. آپ کا مسلح لوٹ لیا گیا, آپ کی ران پر خنجر سے وار کیا گیا, حالت نماز میں آپ پر تیر مارا گیا, اندر زرہ پہنتے تھے اپنی ابا قبا کے نیچے. اتنا مظلوم, آپ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے. لیکن عزیزو, آپ کی شہادت میں آپ کا جگر کٹا تھا نا. آج دل چاہتا ہے عشرے کی آج نویں مجلس ہے, ایک جگر امام حسن کا کٹا ہے اور کربلا میں جگر علی اکبر کا نیزے سے اس طرح متاثر ہوا ہے کہ جناب علی اکبر زمین پہ ہیں, امام سرہانے ہیں. امام فرماتے ہیں بیٹا تم ابھی جوان ہو, ہم بوڑھے ہو گئے, ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں. رونے والوں, جناب علی اکبر پہ جتنا آپ نے گریہ کیا ہوگا وہ آپ کے لیے خدا قبول کرے. یاد رکھیے کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر ایک ایسا بھی زائر پہنچا تھا, اس نے زری کو تھام کے سلام کیا, کہتا پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اور اے پروردگار جب بیٹا 18 سال کا ہو تو مر جائے. لوگوں نے عجیب و غریب دعا کے الفاظ سنے, اس کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی دعا قبول کی, بیٹا ملا, نام حسین پہ ملا, حسین ترین بیٹا ملا, اسے بڑی محبت سے پالا. جب 18 سال کا مکمل ہوا بیٹا مر گیا, اس نے دونوں دعائیں مانگی تھیں, بیٹا ملے, 18 سال کا ہو تو مر جائے. اور جب جوان بیٹے کی موت کی خبر بوڑھے باپ کو دی گئی تو جیسے بیٹھا تھا کمر سیدھی نہیں ہو سکی, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ. اب اس سے کہا اس کے اعزاء احباب نے چلو جنازے کے تیاری میں چلو, کہتا نہیں مجھے پہلے روضہ امام حسین پہ جانا ہے. کہ وہاں بھی چلیں گے, پہلے بیٹے کا جنازہ تیار تو کر لو. کہ نہیں مجھے وہاں نہیں جانا, مجھے پہلے روضہ امام حسین پہ جانا, کیونکہ واقعہ کربلا کے قرب و جوار کا واقعہ تھا. تو اس سے لے کر آئے 2 آدمی, سہارا دے کر, کمر جھکی ہوئی ہے, امام کے حرم میں آیا, جالی کو تھام کے کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مولا آپ پر سلام ہو, اتنا تو بتا دیں آپ نے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ مولا میں نے تو جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی, میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی, مولا آپ بتائیے آپ نے اکبر کی لاش کیسے اٹھائی تھی؟ رونے والوں,
ہر ایک کا اپنا انداز ہے رونے کا اور ماتم کرنے کا۔ امام اکبر کے سرہانے فرماتے تھے بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں۔ اکبر نے باپ سے عرض کی بابا کیسے امداد کروں، بابا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، بابا بدن پہ اتنے زخم ہیں کہ بدن ٹوٹ چکا ہے، بابا کیسے اٹھوں؟ امام نے فرمایا بیٹا اور کچھ نہ کرو، اتنا تو کرو کہ جیسے بچپن میں میری گود میں آتے تھے ایسے میری گود میں آ جاؤ۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ امام نے اکبر کو لٹا کے فرمایا بوڑھا ضرور ہو گیا حسین مگر صابر ہے، بتلا ہوا کیا ہے؟ اکبر نے سینے پر سے ہاتھ کو ہٹایا، ارے چاند جیسا سینہ، اندر برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ حسین نے آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کے دعا مانگی خدایا اتنا صبر دے کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ رونے والوں جب کوئی جسم میں باہر کی چیز داخل ہو جائے اندر اور اسے کھینچ کے نکالنا ہو تو پہلے ہلایا جاتا ہے۔ امام نے ٹوٹی ہوئی برچی پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اب جو ہلایا اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا بدن تڑپنے لگا، زمین کربلا ہلی، سادات کے خیمے ہلے۔ رونے والوں روح مصطفیٰ بھی آئی ہوئی ہے، روح مرتضی موجود ہے، روح مجتبیٰ بھی موجود ہے، اکبر کے سرہانے سب آئے ہوئے ہیں۔ ایسے میں روح علی آگے بڑھی، فرماتے تھے اے بنت رسول اب آنکھیں بند کر لیجئے، اب آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اب جو حسین نے ٹوٹی ہوئی برچی کو باہر نکالا، اکبر کا کلیجہ برچی میں الجھا ہوا اکبر کے سینے سے باہر نکل آیا۔ آخری جملہ رونے والوں مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، ارے زخمی ہے بہت گیس وہ والا نہ اٹھے گا۔ پٹکے سے کمر باندھ کے میت جو اٹھائی، روتی ہوئی زینب در خیمہ چلی، اے بھیا اکیلے نہ اٹھانا، اگر پالا تھا تو لاش بھی بہن اٹھائے گی۔ فرمایا بہن تم نہ نکلنا، اب اکبر کو خود لے کے آتے ہیں۔ امام نے کیا کام کیا، اپنے سینے سے اکبر کا سینہ لگا لیا، اٹھا نہ سکے تو لاش کو کھینچنا شروع کیا۔ اکبر کے پاؤں زمین پر خط بناتے رہے، جیسے ہی خیمے دکھائی دیے آواز دی آؤ بچوں آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار نام علی اکبر کا واسطہ، پروردگار اکبر کے زخم جگر کا واسطہ، پروردگار اکبر کے رخ انور کا واسطہ، پروردگار امام کی ٹوٹی ہوئی کمر کا واسطہ، پروردگار خیموں میں غش کھاتی ہوئی مادر اکبر کا واسطہ، پروردگار اس کا واسطہ جس کی چادر اکبر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ خدایا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار اس کا واسطہ جو اکبر کا انتظار کرتے کرتے مدینے میں رہ گئی۔ خدایا تمام تر بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، چہلم نزدیک ہے، پروردگار جو زیارت کے لیے متمنی ہیں ان کی حفاظت فرما،
تمام زائرین کو زیارت کا شرف نصیب فرما، اور جو نہیں جا پائے انہیں بھی امام کے حرم کی زیارت سے مشرف فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ دعائے صحت کی التماس علیزہ جعفری اور سومری خاتون، پروردگار ان دونوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس مجلس اعضاء کے فرش اعضاء بچھانے والے خانوادے کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔